علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور پچھلا لیکچر بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور اس کے مطابق آپ نے پریکٹس بھی کر لی ہوگی۔ اگر آپ فیس بک پہ اس ویڈیو کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے سامنے اگر سکرین فل نہیں آ رہی، پورا انٹرفیس موبائل کا نہیں آ رہا ویڈیو کے اندر، تو آپ اس ویڈیو کے اوپر کلک کریں گے، چاہے یوٹیوب ہو چاہے فیس بک ہو، تو یہ فل سکرین ہو جائے گی، تو آپ کے سامنے مکمل انٹرفیس موجود ہوگا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ کل ہم نے کلر کے اندر یہ چیز پڑھی تھی کہ ہم ایک کلر کیسے لے کے آ سکتے ہیں، ہم گریڈینٹ کیسے لے کر آ سکتے ہیں، ہم نمبر کے ذریعے سے کلر کیسے لے کر آ سکتے ہیں، ہم پوسٹ کے ذریعے سے کلر کیسے لا سکتے ہیں۔ آج ہم کلرز کے بعد جو دوسرا آپشن آ رہا ہے تو ہم اس کے مطابق آگے چلنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا نیچے سے آپشن صحیح سلیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ درمیان والے آپشن پہ سلیکٹ کریں گے یا اے والے آپشن کے اوپر سلیکٹ کریں گے تو آپ کی وہ تبدیلیاں آپ کے سامنے نہیں ہوں گی۔ آپ چوتھے نمبر والے بالکل آخر میں جو چوتھا نمبر آ رہا ہے نیچے، تو اس کو آپ سلیکٹ کریں گے۔ پہلے نمبر پہ کلر آ رہا ہے، کل ہمارا لیکچر اس کے مطابق ہوا تھا۔ آج ہم ٹرانسپیرنٹ پہ جاتے ہیں۔ ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ فائل کو پی این جی بنائیں۔ فائل پی این جی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس فائل کے اس تصویر کے بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی سوائے اس کے جو آپ نے آرٹ بورڈ کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ نہ اس کے پیچھے کوئی کلر ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک سرکل لے لیتا ہوں۔ یہ سرکل آپ کو میں نے سامنے لے لی ہے۔ اب میں اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتا ہوں۔ ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد میں اس کا کلر تبدیل کر لیتا ہوں۔ جی، یہ کلر میں نے تبدیل کر لیے ہے، اور اب میں اس کو سیو کرتا ہوں۔ سیو کر لیے، اور اب میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں، اور میں بیک گراؤنڈ کے اندر ایک کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہ کلر میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب میں اس تصویر کو لے کر آتا ہوں، اس سرکل کو لانا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کے بیک گراؤنڈ میں سوائے اس سرکل کے اور کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں پی این جی فائل۔ تو یہ کیسے بنتی ہے؟ آپ نے جو کچھ سیو کرنا ہے پی این جی میں، آپ اس کو آرٹ بورڈ پہ رکھیں، اور جو چیزیں سیو نہیں کرنی ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اور اگر آپ نے بیک گراؤنڈ سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کو آپ ٹرانسپیرنٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے بیک گراؤنڈ جو ہے پی این جی والی فائل کے مطابق بن جائے گا۔ پھر آپ فائل کو سیو کریں گے تو آپ کی پی این جی فائل بن جائے گی۔ بعض دفعہ کوئی پکچر انسان کی ہوتی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن آپ نے اشتہارات میں دیکھا ہوگا کہ صرف انسان کی پکچر ہوتی ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اشتہار کے اوپر صرف پکچر ہے۔ وہ کیسے پی این جی ہوتی ہے؟ وہ اس اعتبار سے پی این جی ہوتی ہے کہ اس کو پی این جی بنایا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ تو ٹرانسپیرنٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تیسرے نمبر پہ ہے امیج سائز۔ یہ آپ کا بیک گراؤنڈ آرٹ بورڈ جو ہے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، ہمیں کتنا سائز چاہیے، اس کی تبدیلی کے لیے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں اوپر پہلے جو ہے نا، اوپر 1/1 لکھا ہوا ہے، جو آپ کا پہلے سے ہی سلیکٹ شدہ ہے سائز۔ اگر آپ کسٹم کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک اور باکس اوپن ہوگا جس کے اندر اسکور اور کئی قسم کے یوٹیوب چینل بینر کے، تھمبنیل کے، فیس بک کور آرٹ کے، گوگل پلس کور فوٹو، اس قسم کے کئی بنے بنائے سائز آپ کے پاس موجود ہیں۔ میں یوٹیوب کے تھمبنیل کے لیے اگر کوئی ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں، میں یہاں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یوٹیوب کا تھمبنیل کا سائز یہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے اندر تبدیلی ان میں سے کوئی سائز نہیں لینا چاہتے، خود سے ایک سائز بنانا چاہتے ہیں کہ میں یہ سائز رکھوں، تو اس کے لیے یہ نیچے وڈتھ اور ہائٹ کے نیچے نمبر لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ بتائیے کتنا سائز آپ نے چوڑائی میں رکھنا ہے
اور کتنا سائز آپ نے اونچائی کے اندر رکھنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ میں اس کو 1500 وتھ کر دیتا ہوں اور 800 اس کی ہائٹ کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی خاص فرق آپ کے سامنے نہیں ہے۔ میں اس کو ہائٹ جو ہے یہ 1900 کر دیتا ہوں اور یہ 1400 کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آرٹ بورڈ جو ہے یہ مزید بڑا ہو گیا ہے، اونچائی میں یہ زیادہ چلا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر آپ اپنے آرٹ بورڈ کو آپ اپنی جس کے اوپر آپ نے پوسٹ کریٹ کرنی ہے اس کو آپ بڑا سائز دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ امیج سائز کے اوپر آ کے کلک کریں گے۔ یہاں سے بھی اس کو سائز تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو اوپر آپ ایک کنارے میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو 3 ڈاٹ نظر آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر بھی آپ کلک کریں گے تو یہ 5ویں نمبر پہ امیج سائز موجود ہے، اس کے اوپر بھی آپ کلک کریں گے تو یہی آپشن آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پہ کراپ آ رہا ہے۔ کراپ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انیبل ہے، نظر نہیں آ رہا، آپ کلک کریں گے کام نہیں کرے گا۔ کیوں کہ ہم نے کوئی چیز ایسی سلیکٹ ہی نہیں کی جس کو ہم کراپ کریں کہ ہم اس کی خراش تراش کر لیں۔ پہلے ہم ایک تصویر لے کر آتے ہیں فرام گیلری سے، مثال کے طور پہ کل والا ہی میں ایک ڈیزائن سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہ ڈیزائن سلیکٹ ہو گیا ہے۔ ڈیزائن کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کراپ والا آپشن اگر میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ کام کرے گا۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنے اس بیک گراؤنڈ کے اوپر جو پکچر لے کر آئے ہیں، آپ اس میں سے کون سا حصہ اپنی پوسٹ کے بیک گراؤنڈ پہ لانا چاہتے ہیں، تو یہاں سے یہ کام ہوگا۔ اب کچھ چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہیں، یہ بنے بنائے کچھ سائز پڑے ہیں، آپ کسی کے اوپر کلک کریں گے یہ اس کے مطابق تبدیل ہوتا رہے گا۔ آپ کو یہ حصہ چاہیے، یہ حصہ چاہیے، نیچے ان کے سائز بھی لکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ حصہ نہیں چاہیے، ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا باکس اس کے مطابق ہمیں سائز نہیں چاہیے، تو آپ کیا کریں گے، آپ خود سے بھی اس کا سائز جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ جو نیچے لاک بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا کلک نہ ہو۔ تو یہ اس کے سائڈوں پہ ہینڈل بنے ہوئے ہیں، آپ جہاں جتنا سائز آپ لینا چاہیں، مثال کے طور پہ میں اس میں سے صرف لوگو سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں، تو میں لوگو سلیکٹ کرنے کے لیے اس کو میں اور کم کرتا ہوں۔ ابھی یہاں سے میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اوپر آپ پلس کا نشان دیکھ رہے ہیں اور اس کو زوم بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کو آپ زوم کریں گے تو یہ زوم والا آپشن ہے۔ اب آپ اس کو زوم کریں گے، زوم کرنا آپ 2 انگلیاں جو ہیں آپ اس کے اوپر رکھیں گے اور ان کو کشادہ کریں گے سکرین کے اوپر، تو یہ زوم آؤٹ ہوتا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ بڑے سائز میں آ گیا ہے۔ اب آپ نے تصویر یہ جو آپ نے لوگو سلیکٹ کرنا ہے، اب یہاں سے آپ لوگو سلیکٹ نہیں کر سکیں گے، آپ اس زوم والے آپشن کے اوپر دوبارہ جا کے کلک کریں گے، وہ آف ہوگا۔ اب آپ جو ہے اس کی سیٹنگ کر پائیں گے۔ مجھے یہ والا لوگو یعنی کہ اس کے اندر سے چاہیے اور بس، اور میں یہاں سے نیچے آپشن آ رہا ہے اوکے کا، اس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں سے ہمیں صرف کیا ملا، لوگو ملا، ہم لوگو لے کر آئے۔ تو اس اعتبار سے کچھ حصہ آپ لانا چاہتے ہیں، لوگو لانا چاہتے ہیں، اس کا کوئی آپ کو حصہ اچھا لگتا ہے کہ میں یہ اپنی پوسٹ کے بیک گراؤنڈ پہ لے کر آؤں، اب یہ بیک گراؤنڈ پہ آیا ہوا ہے، تو آپ اس طریقے سے اس کو کراپ کر کے لا سکتے ہیں۔ میں اس کو بیک کر دیتا ہوں، یہ مزید بیک چلا گیا۔ اس کے بعد آگے امیج ہے، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، چند ایک امیج جو ہے پکسل لیب کے خود بنائے ہوئے ٹیمپلیٹس کے طور پہ موجود ہوں گے، آپ کسی کے اوپر سلیکٹ کریں گے، اس کے مطابق آپ کا بیک گراؤنڈ تبدیل ہوتا جائے گا۔ آپ اس کے اوپر لکھ کر کوئی شعر لکھ کے، کوئی اچھی بات لکھ کے آپ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کی یہاں پہ بنی بنائی تصاویر یا بیک گراؤنڈ موجود ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کریں گے جو آپ کو مناسب لگے،
اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سائڈ کے اوپر کلک کا آپشن ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہ آپ کے بیک گراؤنڈ میں آ جائے گا۔ نہیں لانا چاہتے تو آپ کراس کر دیں گے تو وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد فرام گیلری ہے۔ فرام گیلری یعنی کہ آپ کی گیلری کے اندر آپ نے گوگل سے کہیں سے آپ نے بیک گراؤنڈ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہ اپنے کیا نام فیس بک پہ آپ وہ اپنے آرٹ بورڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں، بیک گراؤنڈ میں لانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سے کوئی بھی پکچر لے سکتا ہوں۔ یہ کل میں نے بیک گراؤنڈ یوٹیوب تھمبنیل کے لیے گوگل سے اٹھایا تھا، تو یہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ دیکھیں اب اس کے اوپر آپ اپنی تھمبنیل کے حوالے سے یا جس کام کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اب ایک بنا بنایا بیک گراؤنڈ میں تصویر کے ذریعے سے اپنے اس آرٹ بورڈ کے اوپر لے کر آ چکا ہوں۔ تو اس انداز سے آپ اپنے آرٹ بورڈ کے اندر کوئی پکچر بطور بیک گراؤنڈ لانا چاہتے ہیں تو فرام گیلری کریں گے۔ اگر آپ کے سامنے ایک اچھا ویو ہے، آپ ایک اچھی جگہ پہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ والا جو میرے سامنے ایریا ہے، میں اس کو پکچر لے کر اس کو اس کے اندر ایڈ کروں، تو آپ فرام کیمرہ اس کے اوپر کلک کریں گے، آپ کے سامنے وہ سارا ویو آ جائے گا۔ آپ جس حصے کی پکچر لینا چاہیں گے اس کے اوپر پکچر لیں گے اور وہ آپ کے بیک گراؤنڈ کے اندر آ جائے گی۔ تو اس اعتبار سے آپ کا بیک گراؤنڈ کا جو چوتھا آپشن ہے آپ کو بالکل نیچے نظر آ رہا ہے، وہ آپ کا کلیئر ہو چکا ہے کہ اس کے اندر آپ کی بیک گراؤنڈ کی مکمل سیٹنگ موجود ہے۔ اب بیک گراؤنڈ کی کچھ اور سیٹنگ آپ کو آخر میں ایک آپشن نظر آ رہا ہوگا، میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں۔ اس کے اندر کچھ سیٹنگز موجود ہیں۔ اس میں ایک تو روٹیٹ آ رہا ہے کہ آپ اس کو لمبائی میں رکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ چوڑائی میں رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ سائز، تو یہ اس کی تبدیلی کے لیے استعمال ہوگا۔ آگے دوسرے نمبر پہ جو آپشن ہے، اگر آپ اس کو کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے کناروں کے اوپر آن کرنے کے بعد اس کے کناروں کے اوپر ایک الگ دوسرا کلر آ رہا ہے۔ یہ گریڈینٹ کی طرح کام کرنے والا ہے، لیکن یہ ایک محدود صورتحال ہوتی ہے اس کی۔ تو اس کو آپ تھوڑا سا نیچے اوپر کریں گے تو آپ اس کو مینیج بھی کر سکتے ہیں، کم یا زیادہ۔ بعض دفعہ ایسا پوسٹوں پہ ہوتا ہے کہ اس سائڈوں پہ کچھ کلر کے اندر مکسچنگ ہوتی ہے، گریڈینٹ کا وہ کیا نام تاثر دے رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلے آپشن پہ ہے نوائس۔ اس کو بہت ہی کم استعمال کیا جاتا ہے، اور اگر میں اس کو بیک گراؤنڈ پہ وائٹ کلر لے آؤں، شاید کہ آپ دیکھیں گے کہ یہ نوائس ہے۔ آپ اس کو ڈارک بھی کر سکتے ہیں اور لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں پہ آپ اس کو رکھنا چاہیں تو آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ نیچے انہینس ہے، تو اس کے اندر وہ ہلکے ہلکے آپ کو ذرات سے نظر آ رہے ہیں، ان کو مزید باریک کرنا اور ان کو باریک نہ کرنا بلکہ موٹا رکھنا، اس کے لیے یہ کام آتا ہے۔ میں اس کو شرط یہ ہے کہ آپ اس کو انیبل کریں۔ اگر آپ انیبل نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ آپشن اوپن نہیں ہوگا۔ پہلے انیبل کریں گے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یہ بیک گراؤنڈ اچھا لگ رہا ہے، اس کے اوپر میں کچھ لکھوں، تو اس کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں اس کو کراس کر دیتا ہوں۔ اور سٹرپس ہے، یہ کئی قسم کی لائنز لے کر آتی ہے آپ کے بیک گراؤنڈ پہ، تو اگر آپ ان کی ترتیب سیٹ کرنا چاہیں، یہ ایک محدود آپشن ہے، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی اور کلر بھی ایڈ نہیں کیا جا سکتا، بس اسی کے اوپر آپ کو گزارا کرنا پڑے گا۔ آگے برائٹنس ہے، یہ وائٹ کلر کے اوپر تو نمایاں نہیں ہوگی، میں کلر تبدیل کرتا ہوں۔ کلر تبدیل کرنے کے بعد ہم اسی آپشن پہ چلے جاتے ہیں، برائٹنس پہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اس کو ڈارک اور لائٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انتہا آخری ہوگی کہ وہ بلیک ہو جائے گا
اور یہاں کوشش ہوگی کہ وہ سفیدی کی طرف جائے. تو بہرکیف اس کو اپنے آپشن پہ 0 پہ رہنا چاہیے. اوکے کر دیتے ہیں. اس کے بعد کنٹراسٹ ہے تو اس کے اندر بھی کچھ معمولی سی تبدیلی ہے، اور اس کے بعد یہ کلر تبدیل کرے گا آپ کے. دیکھیں کہ یہ جیسے جہاں آپ لے کر جائیں گے آپ کے یہ کلر کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا. اور اس کے اندر بھی کچھ معمولی تبدیلی ہے. تو اصل میں جب ایک بیک گراؤنڈ پہ پکچر موجود ہو، میں پکچر لے کر آتا ہوں اور وہ پکچر اب آپ دیکھیں گے یہ کیلنڈر آ چکا ہے، اور یہ اسی کو چھیڑنے کی وجہ سے اس کے کلر تبدیل ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ کتنا اس میں کلر کے اندر فرق پڑ رہا ہے. بعض دفعہ ہم ایک بیک گراؤنڈ لیتے ہیں، ہمیں اس کا کلر پسند نہیں ہے، وہ مثال کے طور پہ گرین کلر میں ہے، اور آپ چاہتے ہیں اس کو ہم بلو کلر کے اندر لے کر آئیں، یا یلو کلر کے اندر لے کر آئیں، یا ریڈ کلر کے اندر لے کر آئیں. تو اس آپشن کے ذریعے سے آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور اس میں جائیں گے تو مزید آپ کو واضح کرے گا کہ کیسے بلیک اینڈ وائٹ اور کیسے اس کو رنگین رکھا جا سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آپشن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ کے بیک گراؤنڈ کا مکمل جو ہے ٹیوٹوریلز ہیں یہاں پہ، ان کو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے. تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے بیک گراؤنڈ کو سیٹ کریں گے. اگلے 2 آپشن رہ جاتے ہیں، ایک شیپس کا، ایک باکس کا، اور دوسرا آپشن ہے کہ اس کے اندر ہم کانٹیکٹ کیسے ایڈ کریں، اور ہم اس کے اندر کیسے لکھیں، اور اپنی جو بات ہے اس کے اندر وہ کیسے پیش کریں، اس کی بناوٹ کیسے ہو. یہ 2 چیزیں آپ کے سامنے باقی رہ گئی ہیں. انشاءاللہ آنے والے اسباق کے اندر اس کو کلیئر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا آپ کو سبق اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو دوسرے احباب تک بھی شیئر کیجئے. جس طرح آپ کو یقیناً فائدہ ہو رہا ہے، کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے آپ کے توسط سے، اور اس تک بھی ایک اچھی چیز، اچھی کلاسز اور اچھا ایک ہنر اس کے پاس پہنچ جائے، تو آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا. باقی ایک اور بات آخر میں جیسے ہی میں نے بیک گراؤنڈ کے لیے میں نے گیلری کو اوپن کیا تو سامنے مجھے یہ چیز نظر آئی، اور یہ کل ہی ایک کلائنٹ کی جانب کا کام کیا تھا، تو ان کی جانب سے مجھے یہ ہدیہ موصول ہوا تھا. تو بہرکیف بہت سارے ہدیے ماہانہ مجھے وصول ہوتے ہیں لوگوں کے کام کرنے کی وجہ سے. جتنی ہمت، جتنا وقت ہوتا ہے اس کے مطابق کام کرتا ہوں. اور ابھی میں آپ کو اپنی انکم نہیں دکھا سکتا، اور میں مناسب بھی نہیں سمجھتا کہ میری انکم کے سورسز اس پکسل لیب کی بنیاد پہ کیسے ہیں. انشاءاللہ جب آپ یہ لیکچر مکمل کر لیں گے، آپ یہ سب کچھ سیکھ لیں گے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے، اور میں ارننگ اس سے کیسے کر رہا ہوں، اور آپ اپنی زندگی میں اس کے ذریعے سے کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر اچھا لگا ہوگا. والسلام.